السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدہ و مصلیاً اما بعد۔ برادران اسلام، آج میں آپ سب کے لیے ایک اہم موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس طرح سے دعا کرے گا تو اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ جی ناظرین کرام، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتلانے والا ہوں کہ آپ اگر اس طرح سے دعا کریں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آج کل بہت سارے انسان یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ہماری دعا اللہ قبول کرے گا، لیکن اس کے طریقے ہیں نا، اس کی کچھ آداب ہیں، ہم ان آداب کو اپنائیں، ہم اس طریقے سے دعا کریں، اللہ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث کیا ہے، اور یہ حدیث بالکل ہی صحیح سند سے ثابت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1495 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 3858۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک آدمی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے رکوع کیا، سجدہ کیا، اور پھر اس نے تشہد بھی کیا، اور پھر اس انسان نے یہ دعا مانگی۔ اور جب اس انسان نے یہ دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ اس انسان نے کون سی دعا مانگی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس انسان نے کون سی دعا مانگی ہے۔ تب اس موقع سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد دعا اللہ باسمہ العظم، کیا میرے صحابہ اس انسان نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ اسم اعظم ایک ایسی چیز ہے کہ اذا دعی بہ، کہ جب کوئی انسان اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کرے، اسم اعظم کے ذریعے سے سوال کرے، اجابہ، تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ عَطَى، کہ جب انسان اسم اعظم کے وسیلے سے مانگتا ہے تو اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ آئیے ناظرین کرام، میں آپ کو وہ دعا بتلاتا ہوں جو اس حدیث کے اندر مذکور ہے، اور ناظرین کرام آپ کی آسانی کے لیے یہ دعا یہ رہا اسکرین کے اوپر۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ جی ناظرین کرام، بس اتنی سی دعا ہے۔ ہم جب بھی دعا مانگے تو یہ جو الفاظ ہے ہم پہلے اس کو پڑھ لیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر ہم یہ کہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یا عربی میں کہیں اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، یا پھر اپنے لیے رزق مانگے، یعنی کہ پہلے یہ الفاظ کو پڑھنا ہے اور پھر دعا مانگنا ہے۔ آئیے میں آپ کو اس دعا کا معنی و مفہوم بتلا دیتا ہوں۔ اس دعا کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں اس وسیلے سے کہ تمام تعریف کی، ہر طرح کی تعریف صرف اور صرف تیرے لیے ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اے اللہ تو احسان کرنے والا ہے، اور اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، یا والجلال والاکرام، اے جلال والے، اے بخشش اور عطا والے، اے عزت اور بزرگی والے، یا حی یا قیوم، اے زندہ اور آسمان اور زمین کو اور تمام مخلوق کو تھامنے والے، میں تجھ سے ان تمام ناموں کے وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں۔ تو اس دعا کی فضیلت آپ سن چکے ہیں کہ جو انسان اس طرح سے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو جب کبھی بھی ہمارے اوپر پریشانیاں آ جائے، مصیبتیں آ جائے، کسی چیز کی ہم کو ضرورت ہے اور حاجت ہے، تو میرے دوستو آپ ان الفاظ میں دعا کریں، آپ کی دعا ضرور بالضرور قبول ہوگی۔